بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ پیش خدمت ہے مامون سے پراسرار محبت۔ سلیم بھی گھبرا کر اس کے پاس آ گیا۔ جی انکل، میں دیکھ رہا ہوں شاید ان کے پاؤں میں کچھ چبھ گیا ہے۔ مامون گھٹنے کے بل دل کے سامنے بیٹھ گیا اور پھر اس کے پاؤں سے احتیاط سے اس کی چپل اتاری، اس کا پاؤں اوپر کر کے دیکھنے لگا۔ تکلیف کے مارے دل نے سلیم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ او کانٹا لگ گیا، کافی بڑا کانٹا ہے، مگر میں نکال دیتا ہوں، ڈونٹ وری، مامون نے بہت نرمی سے کہا اور ایک ہاتھ سے اس کا پاؤں پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے بہت ہی احتیاط سے وہ کانٹا نکال دیا۔ دل تکلیف کی وجہ سے کراہ رہی تھی، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مامون نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اسے تکلیف میں دیکھ کر مامون کو بھی تکلیف محسوس ہوئی۔ پلیز ذرا ریلیکس کریں، میں نے کانٹا نکال دیا ہے، آپ گھر جا کر اس پر کچھ لگا لیجیے گا۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے آپ کو؟ مامون نے فکر مندی سے پوچھا۔ دل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ دل بیٹا بتاؤ، زیادہ درد تو نہیں ہے؟ سلیم نے پوچھا۔ جی بابا، جلن ہو رہی ہے، دل نے مشکل سے بتایا۔ او ہو، اب کیا کریں مامون؟ اس سلیم نے پریشانی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، گھر میں شاید کوئی مرہم پڑی ہو اور یہ صبح تک بیڈ ریسٹ کرے گی تو بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اس کا پاؤں۔ مامون نے اپنے کرتے کی جیب سے رومال نکالا اور دل کا زخم صاف کیا جہاں خون کے چند قطرے تھے، پھر اس کی چپل اسے پہنائی اور کھڑا ہو گیا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو دل ہمت کرو، اٹھو گھر چلیں۔ سلیم نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ اف بابا، مجھ سے تو زمین پر پاؤں بھی نہیں رکھا جا رہا، دل نے رونے والی شکل بنائی۔ آپ رکھے بھی مت، کہیں سوج نہ جائے، آپ بس سہارا لے کر چلیں، مامون نے جواب دیا۔ ہاں دل، مامون ٹھیک کہہ رہا ہے، سہارے سے چل لو گی نا آپ، بس جنگل سے باہر نکل کر سواری دیکھ لیں گے کوئی نہ کوئی، سلیم نے اسے پیار سے سمجھایا۔ دل نے اپنا سر ہاں میں ہلایا اور سلیم کا ہاتھ پکڑ کر لنگڑاتے ہوئے چلنے لگی۔ تکلیف کم کرنے کے لیے اس نے اپنا ہونٹ دانتوں تلے دبایا ہوا تھا۔ مامون نے ایک دم اس پر نگاہ ڈالی، اسے بہت افسوس ہونے لگا۔ وہ دل کی تکلیف کا ذمہ دار خود کو سمجھنے لگا تو تھوڑی ہی دیر میں وہ تینوں جنگل سے باہر آ گئے۔ سلیم آس پاس نگاہ دوڑا کر سواری تلاش کرنے لگا۔ بابا وہ دیکھیں، تانگا کھڑا ہوا ہے، پلیز اس پر چلتے ہیں۔ دل سامنے کھڑے تانگے کو دیکھ کر خوش ہوئی۔ دل کیا تم بیٹھ جاؤ گی تانگے پر؟ سلیم نے پریشانی سے کہا۔ جی بابا بیٹھ جاؤں گی، دل نے پرجوشی سے کہا۔ اچھا مامون، سوری ہاں تمہیں اتنا ڈسٹرب کیا، سلیم نے مامون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں انکل، آئیں میں آپ لوگوں کو تانگے پر بٹھا دوں۔ مامون نے تانگے والے کو اشارہ کیا، وہ تانگا چلتا ہوا ان کے پاس آ گیا۔ چلو دل بیٹا بیٹھو، سلیم نے دل کا ہاتھ پکڑے اسے اوپر بیٹھنے کا کہا۔ دل نے دوسرے ہاتھ سے تانگے کو پکڑا اور بیٹھنے لگی۔ مامون کی نظریں اس کے پاؤں پر تھیں، دل بہت احتیاط سے تانگے پر بیٹھ گئی۔ تھینک یو مامون، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، سلیم نے مامون سے ہاتھ ملا کر کہا اور آگے کی طرف جا کر تانگے پر بیٹھ گیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، پلیز پاؤں پر زور مت دینا، مامون نے دل کو دیکھ کر فکر مندی سے کہا۔ دل نے اپنی نظریں اٹھا کر مامون کو دیکھا اور تانگا چلنے لگا، مگر مامون تانگے کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کانٹوں سے چبھا اور تکلیف مجھے کیوں ہوئی؟ مامون نے گہرا سانس لیا اور سوچا، میں نے اسے ڈانٹا کیوں؟ اف کیوں مجھے اتنی فکر ہو رہی ہے اس کی؟ مامون نے گھبرا کر اپنا سر جھکایا، مگر اس کے باوجود دل آویز کا خیال اس کے ذہن سے نہیں جا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے آستانے میں آیا۔ مجھے اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، اتنی معصوم سی خواہش تھی اس کی اور میں نے غصہ کیا۔ کیا ہو جاتا اگر تصویر ڈیلیٹ نہ کرواتا؟ وہ دل ہی دل میں افسوس کرنے لگا۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا، رومال پر چند قطرے خون کے لگے ہوئے تھے۔ مامون نے بہت احتیاط سے رومال سنبھال کر رکھ لیا۔ رات کے آدھے پہر مامون کی آنکھیں ایک عجیب سے خواب کی وجہ سے کھل گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شاہ بابا میرے خواب میں کیا کر رہے تھے؟ وہ خواب یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا اور کسی کتاب کا ذکر کر رہے تھے، یقیناً یہی ہوگی۔ یاد آتے ہی وہ تیزی سے اٹھا اور کتاب ڈھونڈنے لگا۔ جیسے ہی وہ کتاب ملی وہ اسے کھول کر غور سے پڑھنے لگا۔ مامون جنگل کی مخالف سمت نکل پڑا۔ کافی دیر چلنے کے بعد آخر کار اسے دور سے آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ ہر طرف سناٹا تھا، صرف چاند کی روشنی تھی جس سے مامون چاروں طرف دیکھ سکتا تھا۔
وہ ہمت کرتا ہوا آگ کی طرف جانے لگا۔ آگ کے پاس پہنچ کر اس نے غور سے دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ آگ کے چاروں طرف کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ بہت غور کرنے کے بعد مامون کو اندازہ ہوا کہ وہ انسانی کھوپڑیاں ہیں۔ مامون کو شدید غصہ آیا، وہ آگ کی سمت بڑھنے لگا کہ اچانک ایک کھوپڑی مامون کے سر پر لگی۔ درد کی شدت سے مامون اپنا سر پکڑ کر یوں ہی بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے سر سے خون نکل رہا ہے۔ اس نے اپنا رومال نکالنا چاہا تو اسے یاد آیا کہ وہ تو آستانے میں ہی چھوڑ آیا ہے۔ اپنی چادر کو زخم کی جگہ رکھ کر دبایا اور ذکر کرنے لگا۔ چند منٹ یوں ہی گزر گئے۔ جیسے ہی خون رکا، مامون پھر سے کھڑا ہوا اور چلنے لگا۔ اس بار پھر ایک کھوپڑی اڑتی ہوئی مامون کی طرف آئی، مگر اس بار مامون نے خود کو بچا لیا۔ ابھی مامون نے 2 قدم ہی بڑھائے تھے کہ ایک ساتھ 3 کھوپڑیاں اڑ کر مامون کی طرف آئیں۔ مامون کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیسے ان سے بچے۔ وہ جلدی سے نیچے بیٹھ گیا، مگر وہ کھوپڑیاں زمین پر گرنے کی بجائے ہوا میں ہی رک گئیں، جیسے کسی نے تھام رکھی ہوں۔ مامون نے کھوپڑیوں کی طرف دیکھا اور مسکرا کر سلام کیا۔ اسے کافی حوصلہ ہوا، پھر وہ سیدھا چلتا ہوا آگ کے پاس آیا۔ آگ میں جلتی ہوئی چیزوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے اپنے ارد گرد بہت سی عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی غصے میں چلا رہا ہو، مگر مامون بنا کسی خوف کے آگ کے پاس کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اسے خوف زدہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اگر وہ خوف زدہ ہو گیا تو وہ مارا جائے گا۔ اسے اندازہ ہوا کہ آگ میں بہت سے بال جل رہے ہیں۔ آگ کے پاس ہی ایک برتن خون سے بھرا ہوا تھا جس میں کوئی کپڑا بھگویا ہوا تھا۔ مامون نے آس پاس دیکھا، اسے ایک لمبی سی لکڑی نظر آئی۔ مامون نے اس لکڑی کی مدد سے آگ میں جلتے ہوئے بال نکالے۔ ساتھ ساتھ وہ ذکر بھی کرتا رہا۔ جیسے جیسے وہ بال نکالتا ویسے ویسے آگ کم ہوتی جاتی، یہاں تک کہ آگ بجھ گئی۔ مامون نے وہ سارے بال اکٹھے کر کے ایک شوپر میں ڈالے اور پھر خون سے بھرے برتن کو الٹ دیا۔ سارا خون زمین پر بہہ گیا۔ جیسے ہی برتن گرا، مامون کو زور زور سے اپنے پاس کسی کے چلانے کی آوازیں آنے لگیں، مگر وہ بنا کسی خوف کے اپنا کام کرتا رہا۔ اس نے خون میں لت پت وہ کپڑا اٹھایا اور اسے دوسرے شوپر میں ڈال لیا۔ اپنا کام مکمل کر کے وہ اطمینان سے اپنے جنگل کے راستے پہ چلنے لگا۔ چند منٹوں کے بعد اسے ہوا میں رکی ہوئی کھوپڑیاں کے گرنے کی آواز آئی۔ وہ بہت خوشی سے اپنے آستانے میں لوٹ آیا۔ دل بیٹا، پاؤں کیسا ہے اب؟ جیسے ہی دل اپنی نیند پوری کر کے جاگی، سلیم نے اسے فکر مندی سے پوچھا۔ جی بابا، بہتر ہے، ویسے تو درد نہیں ہو رہا، بس جب زیادہ زور دوں تو درد ہوتا ہے، دل نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ او چلو، یہ بھی ٹھیک ہے، ہو جائے گا، بس تم زور مت دینا اس پاؤں پر۔ اچھا، اب اٹھ کر ناشتہ کرو، آج اعظم نے دعوت میں بلایا ہے۔ سلیم نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ او اچھا، سب جائیں گے؟ دل نے پوچھا۔ ہاں، سب ہی جائیں گے، تم واش روم سے ہو آؤ جاؤ۔ شاباش۔ سلیم نے اسے واش روم کے دروازے تک چھوڑا۔ اوکے بابا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ اعظم نے سب ہی رشتہ داروں کی دعوت کا انتظام کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ سب مل کر زینت کے لیے دعا کر لیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ زینت کا دل بہل جائے گا۔ سبھی وقت پر پہنچ گئے تھے۔ سب سے پہلے اجتماعی دعا کروائی گئی۔ اعظم نے مامون سے دعا کرانے کا کہا۔ اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا جب مسجد کے امام صاحب موجود ہیں تو وہ کروائیں۔ مسجد کے امام ایک بزرگ آدمی تھے۔ مامون ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ دعا کے بعد کھانا لگایا گیا۔ عورتوں اور مردوں کا الگ الگ انتظام تھا۔ دل اویس کو سب ہی بہت پروٹوکول دے رہے تھے، اور وہ بھی ہنس ہنس کر سب سے باتیں کر رہی تھی، اور اسے وہ سب عورتیں بہت پسند آئی تھیں۔ لڑکیاں تو بس غور غور سے اسے دیکھ ہی رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ مہمان جانے لگے۔ مامون زینت کے کمرے میں دم کرنے آیا۔ وہ زینت باجی، آج کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کچھ بہتر محسوس ہوا؟ مامون نے دم کرنے کے بعد پوچھا۔ جی مامون بابا، مجھے آج ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے جان آ گئی ہو۔ آج تو میں خود اٹھ کر بیٹھی ہوں، زینت نے خوشی سے بتایا۔ دیکھا آپ نے، اللہ سے لگائی جانے والی امیدیں کبھی نہیں ٹوٹتی، اعظم نے مسکرا کر کہا۔ الحمدللہ، ہاں مامون بابا، آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اعظم نے مامون کو دعا دی۔ آمین۔ اچھا زینت باجی، آپ اپنا خیال رکھیے گا اور پریشانی نہیں لینی، اللہ حافظ، مامون نے مسکرا کر کہا اور اعظم کو لیے روم سے باہر نکل گیا۔ اعظم بھائی، ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، زینت باجی کے روم میں آپ کے علاوہ کوئی نہ جائے، سب کو منع کر دیں، آپ کی بہن وغیرہ بھی نہیں، جو بھی کھانا وغیرہ دینا ہو آپ ہی دیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ مامون نے روم سے باہر آتے ہی اعظم سے کہا۔ جی مامون بابا، آپ جیسا کہیں گے ویسا کروں گا، بس میری زینت ٹھیک ہو جائے، اعظم نے فکر مندی سے کہا۔ انشاءاللہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی، بس آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی، مامون نے اسے سمجھایا۔ جی ٹھیک ہے، اعظم نے سر جھکا کر کہا۔ اچھا میں چلتا ہوں، اب انشاءاللہ پھر آؤں گا، مامون نے اعظم سے ہاتھ ملایا۔ آئیں میں آپ کو دروازے تک چھوڑ دوں؟ اعظم نے کہا۔ نہیں، آپ مہمانوں کو دیکھیں، میں چلا جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں،
مامون نے اسے ٹوکا۔ عازم اس سے ہاتھ ملاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مامون دروازے کی طرف جانے لگا۔ اسے دل آویز کی باتیں کرنے کی آواز آئی۔ مامون کا دل کیا کہ وہ دل کو دیکھے، اس کے پاؤں پر لگے زخم کا پوچھے۔ بے بس ہو کر وہ اس کی طرف چلنے لگا جہاں سے دل کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ دل صحن میں ایک طرف بیٹھی سمن سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ مامون نے پاس پہنچ کر مصنوعی خانسی کی اور اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ سمن نے گھبرا کر سلام کیا اور اپنا دوپٹہ سر پر ٹھیک کیا۔ آپ کا پاؤں کیسا ہے اب؟ مامون نے دل کو پوچھتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیوں بتاؤں، آپ کوئی ڈاکٹر ہیں؟ دل نے منہ بنا کر جواب دیا۔ وہ اب تک مامون پر غصہ تھی۔ ہم یہی سمجھ لیں، بتائیں درد کم ہوا؟ مامون نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے نہیں بتانا، دل نے کندھے اچکا کر کہا۔ اچھا میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں۔ مامون اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے پاؤں سے چپل اتاری۔ سمن نے حیران ہو کر مامون کو دیکھا۔ ارے زبردستی ہے کیا؟ دل نے اپنا پاؤں اس کے ہاتھ سے چھڑانا چاہا مگر مامون کی گرفت سخت تھی۔ چھوٹا سا دانہ بن گیا ہے کانٹے والی جگہ پر، اس پر زور دیں گی تو یہ سوج بھی سکتا ہے۔ مامون اس کے پاؤں کو اپنے سامنے کیے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ سمن تم اپنی دل بازی کی سکھائی کر دینا، اس نے اپنے پاس کھڑی سمن سے کہا۔ سمن نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ میں پریشان رہا آپ کی تکلیف کی وجہ سے، دعا کروں گا آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اچھا اپنا خیال رکھا کریں، بہت لاپرواہ ہیں آپ، مامون نے سرگوشی میں دل آویز سے کہا۔ دل آویز نے آنکھیں پھیلا کر حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ مامون اسے دیکھ کر مسکرایا اور اسے چپل پہنا کر وہاں سے چلا گیا۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.